بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ مکرمہ کا وہ دور تھا جب ہر سال قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ آتیں تاکہ مکہ کے شریف گھرانوں کے نومولود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ عربوں میں یہ روایت تھی کہ بچے کو بادیہ میں بھیجا جائے تاکہ وہ صاف ستھری فضا میں پل کر صحت مند، فصیح اللسان اور بہادر بنے۔ انہی عورتوں میں ایک عورت تھی، حلیمہ بنت ابی ذؤیب۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی تھے۔ وہ ایک نیک دل مگر غریب جوڑا تھا۔ اس سال قحط پڑا ہوا تھا، اونٹ کمزور، بکریاں دودھ نہ دیتی تھی اور بچے بھوک سے روتے رہتا تھا۔ جب بنو سعد کی عورتیں مکہ پہنچی، سب کوشش کر رہی تھیں کہ کسی مالدار قریشی بچے کو پالنے کا موقع مل جائے تاکہ مالی مدد بھی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، تو کسی عورت نے آپ کو لینے پر توجہ نہیں دی۔ حلیمہ بھی پہلے گزر گئیں، لیکن جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو آخر میں فرمایا چلو اسی یتیم بچے کو لیتے ہیں، شاید اللہ اسی میں برکت دے دے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ جیسے ہی حلیمہ نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کے دل میں ایک انوکھا سکون اترا۔ ان کی سواری جو پہلے کمزور اور پیچھے رہتی تھی، اچانک طاقتور ہو گئی۔ قافلے کے لوگ حیران ہوئے کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو پیچھے رہتی تھی، اب سب سے آگے ہے۔ حلیمہ نے خود بیان کیا، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تو میرے سینے میں دودھ بھر گیا۔ میرا اپنا بچہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سیر ہو کر سو گئے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب برکتوں کا آغاز ہوا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ حلیمہ کے گھر کی بکریاں اب پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگی ہیں۔ ان کی سواری تیز، صحت مند اور خوش نظر آنے لگی۔ لوگ حیران رہ گئے، حتیٰ کہ قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں، اے حلیمہ، لگتا ہے تم کسی برکت والے بچے کو لائی ہو۔ اور واقعی جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، وہاں سکون، راحت اور رزق میں کشادگی محسوس ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی خاموش، پروقار اور شائستہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح شور نہ کرتے، جھگڑا نہیں کرتے اور ہمیشہ صفائی ستھرائی پسند کرتے۔ کھانے میں کم مگر شکر گزار، سونے سے پہلے دعا کرتے اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ بنو سعد کی عورتیں اکثر کہتی، یہ بچہ دوسرے بچوں جیسا نہیں، اس کے چہرے پر روشنی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بابرکت بچہ نہیں دیکھا۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو ہماری تنگی ختم ہو گئی، زمین ہری ہونے لگی، جانور دودھ دینے لگے اور ہمارے دلوں میں سکون اتر گیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پورا بنو سعد قحط سے پریشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے ہی ایسے صفات ظاہر ہوئیں جو عام بچوں میں نہیں ملتی۔ کبھی ضد نہ کرتے، ہمیشہ صفائی اور سچائی پر قائم رہتے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، بات کم مگر وزن سے کرتے، جانوروں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے۔ یہ تمام صفات ان کے اندر بچپن سے موجود تھیں، جنہیں بادیہ کی سادہ زندگی نے اور نکھار دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال تک بنو سعد کے یہاں قیام فرمایا۔ پورا قبیلہ آپ سے محبت کرتا، بچے آپ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے اور بڑے آپ کو دیکھ کر دعائیں دیتے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر کے دلوں میں تو آپ کے لیے ایسی محبت تھی جیسے اپنے لخت جگر کے لیے ہوتی ہے۔ جب کبھی وہ پریشان ہوتے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے اور دل کو سکون مل جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ نے سوچا کہ اب انہیں مکہ واپس پہنچا دیں، مگر دل نہیں مانتا تھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں، والدہ آمنہ کے سپرد کیا اور دوبارہ درخواست کی، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اسے کچھ اور سال اپنے پاس رکھوں۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے محبت سے اجازت دے دی اور یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بنو سعد کے پاس چلے گئے۔ یہی وہ وقت ہے جب بعد میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمتیں کبھی کبھی یتیمی کے پردے میں چھپی ہوتی ہیں۔ نیت اگر پاک ہو تو قحط زدہ زمین پر بھی برکت اتر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت بچپن سے ہی ظاہر تھی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ ہستی ہے جن کے ذریعہ پوری دنیا بدلنے والی ہے۔ دن چمک رہا تھا، بنو سعد کی وادیوں میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، بچوں کے قہقہے فضاؤں میں گونج رہے تھے، لیکن اس ہنسی کے بیچ کچھ ایسا ہونے والا تھا
جس نے پورے قبیلے کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو تاریخ میں شق صدر یعنی سینہ چاک ہونے کے نام سے مشہور ہوا، ایک ایسا معجزہ جو بچپن میں ہی بتا گیا کہ یہ بچہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً 4 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بنو سعد کے میدانوں میں کھیلتے تھے۔ سادگی، مسکراہٹ اور خاموش وقار ان کے چہرے سے نمایاں رہتا تھا۔ ان کے چہرے کی چمک اور باتوں کی نرمی دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ دائی حلیمہ کے بیٹے عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، ہم چند بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 سفید کپڑوں والے مرد ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا اور دل کو نکال کر دھویا۔ ہم خوف سے چیخنے لگے اور دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں مرد دراصل فرشتے تھے۔ ایک ان میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، ان کا سینہ نرمی سے چاک کیا اور دل کو نکال کر ایک سنہرے تشت میں رکھا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ پھر فرمایا، یہ وہ حصہ ہے جو شیطان کے وسوسے کا مقام ہے۔ پھر اسے نکال کر دھویا اور واپس دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ سینہ اسی طرح بند ہو گیا جیسے کبھی کھولا ہی نہ گیا ہو۔ جب حلیمہ کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے گھر آیا اور چیخ کر بولا، امی، محمد کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ حلیمہ گھبرا گئی۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دوڑتی ہوئی میدان کی طرف گئی۔ وہاں دیکھا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ چہرہ بدلا ہوا تھا مگر خوف کا نام نہیں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم آواز میں فرمایا، 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، دل نکالا، اسے پاک کر دیا۔ حلیمہ کہتی ہیں، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، ان کا چہرہ چوما اور شوہر سے کہا، یہ بچہ عام نہیں، اس میں کچھ غیر معمولی ہے۔ اس دن کے بعد حلیمہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی بیٹھ گیا کہ کہیں یہ بچہ کسی عظیم مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب بہتر یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ آمنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ چند دن بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی۔ راستے بھر ان کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف جدائی کا غم، دوسری طرف اس واقعے کا خوف۔ جب آمنہ کے گھر پہنچی تو کہا، بیوی مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کے بچے میں کوئی خاص بات ہے، اس کی حفاظت آپ ہی بہتر کر سکتی ہیں۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے پیار سے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے حلیمہ؟ جب حلیمہ نے پورا واقعہ سنایا تو آمنہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا محفوظ ہے۔ جب میں حاملہ تھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات تک جا پہنچا۔ یہ سن کر حلیمہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بچہ اللہ کی خاص امانت ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے پیش آیا تاکہ دل و دماغ سے ہر وہ اثر زائل کر دیا جائے جو شیطان کے وسوسے کا باعث ہو سکتا تھا۔ یہ ایک علامت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر دیا تاکہ وہ وحی کی بھاری ذمہ داری سنبھال سکیں۔ قرآن میں اشارہ ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یہ آیت گویا اسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم، نور، حکمت اور سکون سے بھر دیا گیا۔ فرشتوں نے دل کو دھو کر صرف ظاہری صفائی نہیں کی بلکہ معنوی طور پر روحانی تطہیر کی۔ اس میں سے وہ چیز نکال دی جو انسانوں کے دل میں حسد، لالچ اور گناہ کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزگی، رحم اور انصاف کے پیکر بنے رہے۔ بنو سعد کے لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے تھے، یہ وہی بچہ ہے جس کے آنے سے ہماری کھیت ہرے بھرے ہوئے، بکریاں دودھ دینے لگیں اور اب فرشتے آسمان سے اتر کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پورا قبیلہ یقین کر چکا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے زمین پر ظلمتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے منتخب بندوں کو بچپن سے ہی سنبھال لیتا ہے۔ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ جو دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے اس کے قریب شیطان نہیں جا سکتا۔ ہر مومن کو بھی چاہیے اپنے دل کو حسد، کینہ اور گناہوں سے پاک رکھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن برکتوں اور معجزات سے بھرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں اور آپ کا ہر عمل بتاتا تھا
کہ وہی ہستی ہے جنہیں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دردناک حالات کا سامنا کیا، کس طرح دادا عبد المطلب نے محبت سے پالا اور پھر وفات کے بعد ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کیا،